اور کسی شے میں روح نہیں. اب اس کو ایک شعر بھی اگر لکھنا چاہیں لکھ لیں تو صاف کرنا ہوگی. تمہیں بہت پسند آ گئی شاید کر ہاں جی سبھی کر. جان نہاں در جسم او در جان نہاں ہے نہاں اندر نہاں ہے جانے جان. شاعر نے تو یہ ذات باری تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا ہے جان نہاں در جسم. جان جو ہے وہ جسم میں چھپی ہوئی ہے اور آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں ہے. ساری ڈسیکشن بھی کر لیں فزیولوجی بھی پڑھ لی سب کچھ کر لیا جان کا تو پتہ ہی نہیں کہاں. نہاں ہے پوشیدہ ہے. او در جان نہاں وہ جان کے اندر ایک اور پوشیدہ شے ہے نہاں اندر نہاں ہے جانے جان. جان کی جان یہ روح ایک علیحدہ شے ہے. بس پہلا مصرع جو ہے نا جان نہاں در جسم او در جان نہاں اس سے حقیقت جو ہے آپ پر کہ روح اور شے ہے اور جان اور شے ہے. جان گھاس کے تنکے میں بھی ہے جان کتے اور بلی میں بھی ہے. روح جو ہے مکمل مجسم روح صرف روح وہ فرشتے ہیں روح الامین اور روح الامین روح القدس یہ سارے الفاظ جبریل کے لیے آتے ہیں. کیا جنوں سے بھی حساب لیا جائے حساب لیا جائے گا لیکن روح ان میں نہیں ہے. اسی لیے ان میں وہی نہیں ہے. اسی لیے ان میں کوئی نبی نہیں ہے. شکر کا جذبہ روح سے ریلیٹڈ جی شکر کا جذبہ جو روح سے ریلیٹڈ نہیں یہ تو اس فطرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جو حیوانوں میں بھی ہے. اسی لیے میں نے تو مثال دی تھی کہ پیاسے جانور کے سامنے آپ پانی رکھیے. یہ وہ فطرت ہے جو حیوانات کے اندر بھی فطرت تو موجود ہے. فطرت اور روح سیپریٹ. جب ہم اس کو ایک اور لفظ کے مقابل میں لاتے ہیں سرشت کے مقابلے میں فطرت تو جب اس وقت ہم کہتے ہیں کہ سرشت جو ہے انسان کے حیوانی وجود کی شے ہے اور فطرت جو ہے اس کا تعلق روح سے ہے. لیکن یہ کہ یہ تمام اوور لیپنگ چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ اصل میں روح جو ہے وہ اپنی جگہ ایک اصطلاح ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ یا جان کے ساتھ نہیں. وہ ایک علیحدہ شے ہے. روح اور ضمیر جو ہے ضمیر تو وہ مانوی حقیقت ہے کہ اس روح کی وجہ سے انسان کے اندر جب احساس گناہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام کر بیٹھا تو اس کے اندر سے کوئی چیز ملامت کرتی ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. یہ جنات میں ہے. ضمیر جنات کے اندر یعنی بھلائی اور برائی کا سینس ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے حکمت کے جو لیکچرز ہیں علیحدہ سے ہوتے ہیں ان میں گفتگو ہوگی مزید. شرک کی بحث میں وحدت الوجود کا نظریہ ہم نے منتخب نصاب میں پڑھا. اس نظریے کے مطابق ہمارے وجود کو وہمی اور خیالی سمجھا گیا ہے. جیسے آئینے میں عکس یا سائے کی مثالیں دی گئی ہیں. اگر ہمارا وجود وہمی اور خیالی ہے تو کیا یہ نظریہ ہمیں عمل سے بیگانہ نہیں کرتا؟ وضاحت کرتے ہیں. اصل میں شاید آپ نے جو شرک کی بحث میں نے تفصیل بیان کی ہے غور نہیں کیا. بمقابلہ اللہ ہے ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر. ہمارا وجود اللہ کے وجود کے مقابلے میں نہ ہو تو وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے. ہمارا وجود اعتباری ہے. اب اس کو ایک مثال سے جب سمجھا جاتا ہے وہ مثالیں ہیں اس کو آپ 100% جو ہے کسی بھی مثال کو کسی حقیقت پر 100% جو ہے وہ نہیں اس کے اوپر اپلائی کر سکتے. لیکن مثال ہے نظر آ رہا ہے سارا ہے حقیقت کچھ نہیں. اسی طریقے سے نظر آ رہا ہے حقیقت کچھ نہیں. اس وہ مثالیں تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ وجود ہمارا اور کائنات کا بمقابلہ وجود باری تعالی نہ ہونے کے برابر.
حضور کو کیونکہ انسانوں کے ساتھ جنوں کی طرف بھی بھیجا گیا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ مسلمان اور کافر بھی ہوتے ہیں، تو بغیر روح کے خیر و شر کا وجود کیوں کرے؟ روح کے بغیر خیر و شر کا وجود ہے۔ حیوانات کے اندر بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان، برائی کا بدلہ برا حیوان بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ جو ہے وہ شیر کے پنجے میں سے کسی نے نکال دیا تھا، وہ کاٹا تو وہ شیر نے پھاڑا نہیں اس کو۔ یہ چیزیں خیر و شر جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں حیوانات کے اندر بھی۔ آپ یہ کہیں گے کہ ان کے اندر صرف انسٹنکٹ ہے، ان کے اندر کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آزاد شخصیت نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے۔ اور اپنے حضرت مجدد الفسانی کا جو یہ خیال ہے کہ ریزریکشن بھی ہوگا حیوانات کا، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ جو کسی نے ایک دوسرے کو سینگ مارے ہوں گے زیادتی میں غلطی سے، بدلہ دلوا کے پھر معدوم کر دیں گے، لیکن یہ کہ ریزریکشن ان کا بھی ہے، جبکہ انسان کا ریزریکشن جو ہے وہ پھر وہ ایک ابدی ایک شے ہے جس کی کہ ہم آخرت سے کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اور لا محبوب الا اللہ جو قرآن سے سمجھ میں آتا ہے، لا وجود الا اللہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ جب اس منتخب نصاب کے آخر تک آپ پہنچیں گے تب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، یہ وحدت الوجود ہے قرآن کے اندر۔ لیکن ابھی اس چکر میں نہ پڑیے، اس کو انشاءاللہ جب آپ اس مقام تک پہنچیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، خدمت قرآنی کا ایک ادارہ ہے، تاہم اسے عام معنوں میں محض ایک ادارہ سمجھنا درست نہ ہوگا، بلکہ در حقیقت یہ ایک تحریک ہے، رجوع الی القرآن کی تحریک، لوگوں کو قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات کی جانب متوجہ کرنے کی تحریک۔ مرکزی انجمن کا قیام 1972 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اس ادارے کے بانی اور صدر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، جن کی شخصیت نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون پاکستان میں بھی جہاں کہیں اردو داں طبقہ موجود ہے محتاج تعارف نہیں۔ دروس قرآن اور خطابات و تقاریر کے ذریعے لوگوں کو، بالخصوص پڑھے لکھے نوجوانوں کو، قرآن حکیم کی تعلیمات اور اس کے حکم و معارف کی جانب متوجہ کرنا، اور اس حوالے سے نہ صرف ان کی دینی ذمہ داریاں یاد دلانا بلکہ انہیں دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر آمادہ عمل کرنے کی کوشش کرنا ان کی زندگی کا اہم ترین مشن ہے۔ لیکن ہم حریف ہیں تو کفر کے، فحاشی کے، شرک کے، بے حیائی کے، اور اگر حلیف ہے تو اللہ کے، اس کی کتاب کے، اس کے رسول کے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت ہے، وفاداری ہے، خیر خواہی ہے۔ پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، حضور کس کے ساتھ خلوص و اخلاص، کس سے وفاداری؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، سب کے ساتھ خیر خواہی، نصح، بھلائی چاہنا، اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ کلمہ خیر۔ چوٹی کی صلاحیت کو چوٹی کے مصرف پر استعمال ہونا چاہیے نا۔ ایک کہاوت ہے عام کولوکیل لینگویج کی کہ توپوں سے مکھیاں نہیں ماری جاتی، توپ کسی اور کام کے لیے، مکھی مارنے کے لیے تو نہیں ہے۔ تو جو صلاحیت ہے چوٹی کی، اس کا مصرف کہاں ہونا چاہیے؟ کسی گھٹیا کام میں۔ روٹی تو آدمی جو ہے ہاتھ کی معمولی کمائی سے بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، محنت تھوڑی سی۔ اس قوت بیان کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کا ایک ہی مصرف صحیح ہے، اور وہ یہ کہ اسے بیان کرو، قرآن کو بیان کرو جو چوٹی کی چیز ہے۔
یہ بات ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آ گئی، انہوں نے روایت کی، حدیث تو حضور کی ہے